سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میرے حبیب مکرم کی بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر اپنی آواز حبیب مکرم کی آواز سے پس رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ تمہیں شعور تک نہ ہو، یہ بہت ہی دل دہلانے والا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ سے پہلے اللہ اسے جس چیز کی توفیق عطا کرتا ہے وہ شعور ہے، کیونکہ انسان توبہ اسی وقت کرتا ہے جب اللہ اسے شعور عطا کرتا ہے، اس بات کا شعور کہ اس نے گناہ کیا ہے، پھر وہ توبہ کی طرف پلٹتا ہے۔ لیکن جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ہو، یہاں تک کہ اپنی آواز ان سے اونچی کر دیں، تو پھر اللہ اسے شعور ہی چھین لیتا ہے۔ وہ بدبخت سمجھتا ہے کہ زندگی بھر میں نے حج کیے، تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، صدقہ دیا، مگر اس نادان کو شعور ہی نہیں کہ نادان تجھ سے اللہ نے شعور ہی چھین لیا، تجھ سے اللہ نے شعور ہی چھین لیا۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بہت ہی نازک ہے۔ اس بارگاہ کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اور یہ بارگاہ اتنی حساس ہے کہ یہاں جبریل کے بھی پر جڑتے ہیں۔ بایزید بستامی جیسا شخص بھی اس بارگاہ میں جاتے ہوئے کانپتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارگاہ کا ادب مسلمانوں سے کروانا چاہتا ہے۔ ہم جتنے گناہ کر لیں وہ معاف کر دے گا، مگر اس بارگاہ کی بے ادبی معاف ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اس بارگاہ کا ادب ایسا ہے کہ صحابہ کرام اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک تک آ جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا حبیب نہ آئے تو تم چلے جایا کرو، وہ حیا کرتا ہے مگر میں رب حیا نہیں کرتا۔ ہم آج جانیں گے کہ اس بارگاہ کا ادب کس طرح کیا جائے۔ ہم سب کچھ بتائیے اس بارگاہ بے کس پناہ کے بارے میں، وہ بارگاہ کہ جن و بشر سلام کو حاضر ہیں، السلام ملجا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھ السلام۔ ہمارے آقا و مولا جان کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی ہی ہمارے آقا و مولا کی وجہ سے، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد
بشرن خوشخبری سناتا ہوا، نذیرن ڈر سنانے والا۔ اب لفظ شاہد کا معنی یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حاضر و ناظر کس طرح معنی ہو؟ حاضر کا معنی موجودگی بھی ہو، ناظر کا معنی دیکھنے والا بھی ہو۔ اب حضور موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے، ان کا وہ یہ غلط گمان کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے اور جج صاحب کوئی گواہ طلب کرتے ہیں تو گواہ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ وہاں موجود تھے اور دیکھ رہے تھے؟ کیا آپ وہاں موجود تھے اور دیکھ رہے تھے؟ تو وہ گواہ کہتا ہے جی میں موجود بھی تھا، دیکھ بھی رہا تھا۔ تو یعنی جو گواہ ہوتا ہے اس کا موجود ہونا اور دیکھنا ضروری ہے۔ تو شاہد کا لفظی معنی ہے گواہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر دنیا میں بھیجا، تو حضور دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور موجود بھی ہیں۔ اور اسی کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ سب سے پہلے ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر۔ اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر فرمایا کہ تم رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، جو ہے وہ زکوٰۃ دو، حج و عمرہ کرو، لوگوں کی مدد کرو، بلکہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی کیا ثابت ہوا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ تعظیم رسول ہے۔ جس شخص کے دل میں تعظیم رسول نہیں، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو نماز بھی قبول اسی کی ہوگی جس کے دل میں تعظیم رسول ہوگا۔ تعظیم رسول کے بغیر کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ غار ثور میں تشریف لے جا رہے ہیں، دونوں جا رہے ہیں۔ جب غار ثور پر چل رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابوبکر تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے چلتا ہوں مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے دشمن نہ آ جائے، پیچھے آتا ہوں تو یہ خوف ہوتا ہے کہیں دائیں سے آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے، اور دائیں پر آتا ہوں تو یہ خوف ہوتا ہے کہیں بائیں سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اسی طرح لے کر چلوں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت تھی، آپ کی تعظیم تھی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر نے غار کے سارے سوراخ جو ہے وہ بند کر دیے تھے، ایک سوراخ بچا ہوا تھا جسے اپنے انگوٹھے سے بند کیا ہوا تھا، تو اس سوراخ سے سانپ آ گیا۔ جب سانپ آیا نا تو سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کو آنے کا راستہ نہ دیا، تو اس نے سانپ نے ڈنک مارا۔ جب سانپ نے ڈنک مارا نا تو جب انسان کو ایک ہمیں سوئی بھی چبھ جاتی نا تو چیخ نکل آتی ہے، لیکن سانپ کے ڈنک سے سیدنا صدیق اکبر نے تعظیم رسول کی وجہ سے اپنی آواز کو بند رکھا کہ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے، لیکن اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ جب آگ کے آنسو بہے نا، بہہ کر وہ رخسار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی اور پوچھا کہ اے ابوبکر کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، کیوں روتے ہو؟ تو اب ذرا سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیے گا۔ جواب تو آپ یہ بھی دے سکتے تھے کہ لدغت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، لیکن عشق کا تقاضا کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا کہ فدا کا امی و ابی لدغت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان، میرے باپ بھی آپ کے قدموں پر نچھاور، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو یہ ہے عشق کا تقاضا، یہ ہے تعظیم رسول کہ جب صرف اتنا کہا جائے کہ سانپ نے ڈس لیا ہے تو کہیں سے یہ واقع نہ ہو کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، بلکہ سیدنا صدیق اکبر یہ بتانا چاہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ تو چھوٹی سی تکلیف ہے، میرے ماں باپ دونوں آپ کے قدموں پر قربان۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب مسلمان ایک غزوے سے واپسی میں آ رہے تھے اور راستے میں آرام کے لیے رکے، تو ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد، عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مولا علی کی گود میں آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ جب ہوا یہ کہ عصر کی نماز سب نے پڑھ لی تھی اور مولا علی نے اس وقت تک نہیں پڑھی تھی اور وقت نکلا جا رہا تھا،
مولا علی جو ہے وہ سورج کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سورج تو غروب کی طرف جا رہا ہے، اب مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، عصر کی نماز میری فوت ہو رہی ہے، لیکن آپ کو نماز کا خیال تھا، لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے، میں آپ کو کس طرح بھیجوں، جن کے صدقے ہمیں نماز ملی ہے انہیں میں کس طرح جگا دوں؟ تو کیا ثابت ہوا کہ آپ نے نماز قضا کر دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی خاطر۔ جب حضور اٹھے نا تو آپ مولا علی مشکل کشا کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے، کہنے لگے علی کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری نماز فوت ہو گئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سورج کو اشارہ کیا، سورج پھر پیچھے آیا، حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر سورج اپنی روٹین کی طرف دوبارہ منتقل ہو گیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سید اعلیٰ حضرت نے شعر کہا کہ صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، کہ جس کے دل میں تعظیم رسول نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ رزاق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ 25-30 سال آپ سوشل فیلڈ سے وابستہ رہے، پھر کچھ عرصے کے لیے آپ اوکھائی میمن جماعت، جو کہ میمن برادری کی سب سے بڑی جماعت ہے، ہم کہتے ہیں کہ میمن ایک طرف ہے اوکھائی ایک طرف ہے، کیونکہ میمن جماعتیں جو کچھ سیکھتی ہیں وہ اوکھائی کو دیکھ کے سیکھتی ہیں۔ میمن جماعت کا کوئی کسی جماعت کا بچہ پیدا ہوتا ہے 10 سال 20 سال گزارتا اور پھر اسے سوشل کام کی سمجھ آتی ہے، اور اوکھائی کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی سوشل ورکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں اپنے گرد و نواح میں وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سر آپ ماشاءاللہ سے اتنے ڈفرینٹ آپ نے کام کیا ہے، اب مجھے بتائیے اب آپ کے کیا فیوچر پلانس ہیں، اور آپ گلوبل میمن آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی کچھ آگاہ کیجیے ہمارے ناظرین کو۔ اچھا، اس وقت کرنٹلی میرے 2 پروجیکٹ ہیں، اور میں پیچھے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اوکھائیوں کو دیکھ کے ایسا نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، ارے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ میری تھوڑی سی نظریہ چینج ہے کہ میں یہ اوکھائی یا فلاں کے چکروں سے زیادہ تھوڑا سا باہر ہوں۔ ایک ہے میمن قوم کی پاسبانی کے لیے، میرا نظریہ کچھ اور ہے کہ تمام ہم لوگ جو کمیونٹی ہماری، ہم لوگ مومن تھے 700 سال واہ واہ واہ، بے شک، سارے مومن مومن بنے، ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں کے، ہمارے نام، ہم مسلمان تو 700 سال پہلے ہوئے، ٹھیک ہے، جو ہسٹری بتاتی، اور ہم پھر اپنے اپنے علاقے میں رہ کے وہ نام پڑ گئے، کوئی دوراجی میں رہتا تھا تو اس کو دوراجی، علاقائی نسبت پڑ گئی، علاقائی نسبت، ہم لوگ اوکھا میں رہتے تھے اوکھائی ہو گئے، اوکھائی کے لائے گئے، بیسکلی تو ہم لوگ سارے یہیں سے ٹھٹا سے گئے، پھر جو یہاں رہ گئے وہ سندھی میمن ہو گئے، جی، یہاں جو گجرات چلے گئے پھر وہ میمن ہو گئے، پھر وہاں سے، جی 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 بالکل اللہ نے ایسا ہی، ہدایت دی، اور ہم نے ان بزرگوں سے کچھ مانگا تھا اور انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی، اور آج میں کہتا ہوں کہ میمن کمیونٹی کو تینوں جو دعائیں تھی وہ قبول، اللہ نے قبول، اللہ نے اتنا شہرت، دولت، عزت، خوبصورتی سب اس سب برادری کے حصے میں آیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہم ٹوٹل، میرے خیال میں میرا جو ججمنٹ ہے وہ 35 لاکھ ہے ہم لوگ میمن، رائٹ، سب سے زیادہ میمن اس وقت کراچی میں ایک جگہ جمع ہے، جیسے انڈیا میں بھی ہے دوسرے، تو 35 لاکھ میمن ہے، لیکن پوری دنیا میں اس 35 لاکھ لوگوں کا ایک مقام ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ تمام جماعتیں، جو 52 جماعتیں اس وقت رجسٹر ہیں، 52 یا 58 ہیں، کمی بیشی کر لیں گے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک۔ دوسرا کہ میرا خواب ہے کہ آنے والے وقت میں ہم یہ نہ یار یہ اوکھائی ہے، دوراجی ہے، جیت پور ہے، کتیانا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پہلے تو مومن تھے ایک ساتھ، پھر علاقے بٹے، اب ہم کوشش کریں کہ ہم کوئی ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم جہاں ہماری آواز یکجاں، یہاں کوئی 2 لاکھ یا لاکھ آدمیوں کا کوئی سردار ہوتا ہے نا، وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھ کے وہ کہتا ہے جی میری قوم، بس میری خواہش ہے کہ ایک دن یہ دن بھی آئے کہ ہم بھی بیٹھے ہوں، ہمارے لوگ بھی بیٹھے ہوں، ہمارے بڑے بھی بیٹھے ہوں اسمبلی میں، اور ہمارا سردار ہو کوئی، اور وہ کہے جی میری قوم کا یہ مسئلہ ہے اور وہ حل ہو۔ تو اسی لیے میں 20-22 سالوں سے اپنی ورکنگ کر رہا ہوں، سیاسی بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، ساری ایکٹیویٹی رکھتا ہوں۔ تو اب جو ہے نا 2 چیزوں پہ فوکس ہے میرا، جس کا آپ نے کہا، ایک GMO گلوبل میمن آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا بھی ایک خواب تھا 2018 میں جب میں پریزیڈنٹ بنا، اس وقت میں نے پلان کیا تھا
کہ یار ایجوکیشن میں جو فیوچر ہے نا وہ آئی ٹی کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آئی ٹی کا ایم ٹیک ہے, آئی ٹی کا. امیزون کو دیکھ لو, دنیا کی سب سے پیسے والے اگر کوئی بزنس اس وقت ہے جس میں آدمی ارننگ کر سکتا ہے بہت کم محنت میں زیادہ پیسہ کما آئی ٹی سکتا ہے, پروڈکشن. تو وہ آئی ٹی ہے. تو جی ایم او میں جب انیس داورا صاحب اور عمر میمن صاحب نے مجھے بتایا, میں نے پوچھا بھائی موٹو کیا ہے آپ کا, کیوں بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے جب پلان دیا کہ ہر میمن بچے کا بچہ یا بچی, بیٹا یا بیٹی, لڑکا یا لڑکی گھر میں بیٹھ کے فری آف کاسٹ آن لائن آئی ٹی کے پروگرام ہم اسٹارٹ کریں گے, جس میں ایم ٹیک, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوگی. مطلب ایچ اگلے 5 سال بعد مجھے جو نظر آ رہا ہے, میرا ایک ججمنٹ ہے, اگلے 10 سال بعد آپ کو شہر میں مال بھی کم نظر آئیں گے, اور مال جو بنے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں نا وہ کم ہوں گے, اور آن لائن بزنس زیادہ ہو رہا ہوگا. ہاں ایسا ہی تو ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گلوبل ویمن آرگنائزیشن کا جو مقاصد ہے مین, ون ایجنڈا ہے جس میں نے حامی بھری ہے, اور اس کا مجھے یوتھ ونگ کا ہیڈ بنایا گیا ہے. تو میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ اچھی ٹیم آئے, بلڈ ہو جائے. انشاءاللہ میں بہت جلد وہ کروں گا, اور کراچی میں ایک بہت بڑا فنکشن ہم انشاءاللہ کریں گے جس میں ہمیں آپ سب میڈیا والوں کو بھی بلائیں گے ہم لوگ, اور اس کو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ یار اگر کوئی بچی کوئی فری آف کاسٹ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کی بیٹی کو, میری بیٹی کو, میری بہن کو, میری بھائی کو میں فری آف کاسٹ جو ہے آن لائن کلاسز کروائیں گے, تو یہ خواب ہے جو انشاءاللہ تعمیر ہوگا. ضرور سر, ضرور. اور ہمارے بچے, ہمارے میمن برادری کے لوگ, ہم نے بہت سوشل کام کیا سر, کر ہی رہے ہیں, اور ہم سے بڑا کسی نے کام کیا ہی نہیں ہے, چاہے وہ اے جی کی صورت ہو, سیلانی ہو, عالمگیر ہو, یا جماعتوں کے لیول پہ, سب نے ہم ہی سے لیا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے بچوں کی تعداد زکوٰۃ کی بڑھ رہی ہے. دیکھیں اسے کیا وجہ ہے, کیا ہم نے ان کو لیزی بنا دیا ہے دے کر؟ میرے انٹرویو ریکارڈ پہ ہیں پچھلے 10 سالوں کے, آپ اٹھا لیں, مجھے کہیں بھی موقع ملتا ہے میڈیا میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں اپنی جماعت کی مثال دیتا ہوں کہ میری برادری کے اندر 1990 میں 700 بچے زکوٰۃ پڑھتے تھے, 2000 میں 1400 ہو گئے, اس وقت 2200 ہیں. تو یہ میری ترقی نہیں ہوئی. میرے الفاظ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کی لینے والے کی تعداد بڑھنا ترقی نہیں ہے, پسپائی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی, میں گلوبل بات کروں گا نا, آخان کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہے نا ہمارے میمن کمیونٹی کا, اگر ہم سب کو جوڑ دیں تو آخان بھی ہمارے یہاں چھوٹا ہے. ہم بہت کہتے ہیں آخان کا بڑا, آخان کمیونٹی از اے نائس پرسن, اچھے لوگ ہیں, بہت بڑا چیریٹی کا کام کرتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ چلا رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں اس سے بڑے ہماری کمیونٹی کے لوگ, اگر ہم ایک پلیٹ فارم لے لیں, دعا ہے آپ سب, میری بھی خواہش ہے کہ ایک پلیٹ فارم, ایک سردار, ایک بڑا آدمی اگر کھڑا ہو جائے جو واقعی ساری کمیونٹی کو, نہ وہ کرے کہ یار یہ دورا جی وار ہوا ہے, جیت پور وار ہوا ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اگر یہ اس کے اوپر کام کر دیا جائے تو ہم سب بہت بڑی ایک طاقت بن سکتے ہیں. دوسرا میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں کہ اب جو نوجوان جو لوگ آ رہے ہیں نا آگے, وہ بہت سمجھدار ہیں, اور مجھے جو فیوچر اب نظر آ رہا ہے نا اپنی کمیونٹی کا, میمن کمیونٹی کا, بہت نظر آ رہا ہے, تابناک نظر آ رہا ہے. میں میمن فیڈریشن سے اپیل کروں گا, کیونکہ ہمارا جملہ ایک ادارہ ہے, جمع کرو نا سب کو تو اے پی ایم ایف بنتا ہے, آل پاکستان میں ہم سب اس کے امبریلا کے انڈر. بس اگر ہم اپرچونٹی مل جائے نا ینگسٹر کو اور نئے آنے والے لوگوں کے لیے, کیونکہ سب سے بڑا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جو پریزیڈنٹ آئے ہیں, اس سے پہلے بھی جو پریزیڈنٹ تھے بڑا اچھا کام کیا تھا, اب کے بڑے اسمارٹ پریزیڈنٹ آئے ہیں, وہ ویژن والے ہیں, وہ فاسٹ ڈیسیجن لیتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ کوئی اچھا کوئی کام اسٹارٹ ہوگا. بہت ہی خوبصورت بات کی اور اپنے خواب کا اظہار فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہو, اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک ہیں میمن قوم کی پاسبانی کے لیے نیل کے صحرا سے لے کے تاب کھا کے کاشگر تک. چھوٹا سا میسج پوری کمیونٹی. میرا جو ایکسپیرینس ہے 25-30 سالوں کا, میں نے گلیاں ناپی ہیں, بیٹھا ہوں زمین پہ, ہوٹل پہ بھی بیٹھا ہوں, اچھی جگہ بھی بیٹھا ہوں. میرا ایکسپیرینس بہت وقت کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا, اور میرے ایکسپیرینس کا ایک ایسی چیز میں قوم کو دینا چاہتا ہوں جو قوم لے میرے ساتھ, میرا ساتھ دے, میری سپورٹ کرے. میں انشاءاللہ عنقریب اس کی لانچنگ کروں گا. میں اس کو قانونی اس میں ڈالا ہوا ہے معاملات میں, پانجو کاروبار کے نام سے. وہ میرا ایک ویژن ہے
میری قوم کا بچہ، میری قوم کی بچیاں، میرے قوم کی فیملیز، بیوائیں تمام اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ جو جاب کرتا ہے وہ شام کو بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پانچوں کاروبار میں نے پاکستان کے نمبر 1 یوٹیوبر سے بھی رابطہ کیا ہے جو چھوٹے چھوٹے بزنسز اون کرواتا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب میں اس کو لے کے آؤں گا میری قوم کے اندر کہ یار یہ زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ یہ میرا خواب ہے، یہ پورا ہو۔ میرے ساتھ تمام لوگوں سے درخواست ہے اس معاملے میں میرا ساتھ دیں، انڈیویجولی کریں یا ساتھ دیں، ساتھ کریں، لیکن میمن قوم سے زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد کم کریں، بڑھائیں مت۔ اور ہماری ساری زکوٰۃ جو ہے نا وہ صرف ہمارے لیے استعمال نہ ہو، کل مومن مسلمانوں کے لیے استعمال ہو۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ ناظرین، اللہ جو ہے وہ حساسیات سے پاک ہے، مگر جب کوئی اس کے نبی اکرم کو اعزا دیتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اعزا دیا۔ حالانکہ کوئی اللہ کو اعزا دے نہیں سکتا، مگر رسول کو اعزا دینے اس نے کہا کہ اس نے مجھے اعزا دیا۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بے ادبی اور گستاخی کا گناہ اور جرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس شخص کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ ایک شخص جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتا تھا یہ تو مجنون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند گزری کہ قرآن میں اس کی برائیاں فرمائیں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے۔ 10 برائیاں بیان فرمائی۔ 8 برائیاں ایسی تھی جس کو وہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا میں جھوٹ بولتا ہوں، ادھر کی بات ادھر کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، لیکن ایک برائی ایسی بیان کی جو اس کے علم میں بھی نہ تھی۔ فرمایا کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ جب اس نے سنا تو وہ گھبرا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد عربی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اس نبی نے جس کی میں مذاق اڑاتا ہوں، ایمان نہیں لاتا، لیکن جانتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کہا کہ میری اصل میں خطا ہے، اور اس کی ماں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی گناہ عظیم ہے کہ جس کی معافی ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ باادب رکھے کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اپنے میزبان انجینئر حمیر میمن کو اجازت دیجیے کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، اور دل سمجھ سے برابر مگر یوں کہو غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ ساغرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کے راحت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام ہو تم پاگلوں کا، غوث اعظم امام ہو تو پاگلوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پیغام دیا، جس نے ختم نبوت پہ پیغام دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔